جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فضائل سورہ بقرہ. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ پڑھی جاتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئیں گا. سبحان اللہ. جو دو چمکدار صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو ابر ہے یا دو سائبان ہے، یا سب بستہ پرندوں کی دو جماعتیں وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی شفاعت کریں گی. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے. عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ کے فضائل آج ہم نے سماعت کیے ہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور مشکات شریف دونوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت. ہم اگر پریشان حال ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر کی برکتیں اٹھ چلی گئی ہے، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آ رہی ہے، یا اس طرح سے ہزاروں مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود پھر ہم کبھی کسی بابا کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی کسی تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے تعویذ سے کچھ اثر ہو جائے. یاد رکھے قرآن مجید کے اندر اثر ضرور ہے، لیکن اگر تمہارے گھر سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی ہے تو پھر کسی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس تعویذ سے تمہارے گھر میں دوبارہ برکتیں آ سکیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر سے برکتیں اٹھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یاد رکھے ہمیں ہر چیز کا حدیث سے تلاش کرنا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں مصیبت پریشانی آ کیوں رہی ہے اور ہمارے گھر کی مصیبتیں کس طرح سے دور ہو سکتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت. اب جو گھر میں مصیبتیں ہو، اس لیے کہ جہاں شیطان ہوتا ہے اس گھر میں مصیبت ہوتی ہے. تو اب جس گھر میں شیطان نہیں ہوگا یقیناً اس گھر میں مصیبتیں نہیں ہوں گی. ظاہری طور پر کچھ پریشانیاں تو ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن جو مصیبت ہوتی ہے، مصیبت اور پریشانی دونوں الگ چیزیں ہیں. پریشانی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندے سے آزمائش کے طور پر لیتا ہے، اور مصیبت وہ ہے کہ اللہ تبارک بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دوست بنایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن. اس کے بارے میں فرمایا ہو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ نے جس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہو کہ یہ تمہارا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تمہارا دشمن ہے، ہم نے اس کو دیا ہے. جب سے ہم نے اسے دوست بنایا ہے اس وقت سے ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کام کیا ہے. تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہوگی اور اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں شیطان سے دشمنی کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے دوستی کرنی ہوگی.
تبھی جا کر کے ہمارے گھر کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اب ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے آج بہت سے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے بھی سورہ بقرہ 41 دن آپ پڑھا سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر سال ایک مرتبہ ضرور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ آپ خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید تو آپ خود بھی پڑھتے ہیں، تو آپ خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی قرآن مجید کھولیں، ادھر ادھر آپ وقت اپنا ضائع کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں ہی پڑھے۔ 1-1.5 گھنٹہ آپ کو لگ سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی سپیڈ کے حساب سے، لیکن کم از کم قرآن مقدس آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے گھر کی جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دور فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں۔ اس میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک